اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ جناب سیدہ خدیجہ قریش کے ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی۔ جناب سیدہ 556 عیسوی میں پیدا ہوئی اور 619 عیسوی 10 رمضان مبارک 30 اپریل کو آپ کا انتقال ہوا۔ جناب سیدہ خدیجہ کو مومنوں کی پہلی ماں اور اسلام کی پہلی محسنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ تمام مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کے سکون ملا کرتا تھا، لیکن جناب سیدہ خدیجہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے پاس جا کے سکون ملا کرتا تھا۔ اصحابہ کہف سیدہ خدیجہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب سیدہ خدیجہ کے پاس جا کے سکون ملا کرتا تھا۔ از خدیجہ کی ذات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند تھا کہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا جائے۔ جو شخص سیدہ خدیجہ سے محبت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، جناب سیدہ خدیجہ سے الفت تھی، از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص کا احترام کرتے تھے، اس شخص سے محبت کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ بکثرت کیا کریں۔ قربان جائیں سیدہ خدیجہ کی ذات پہ۔ حضرت خدیجہ اس وقت بھی پردہ کرتی تھی جب پردے کے احکام نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ جناب سیدہ خدیجہ اس وقت بھی پردہ کرتی تھی اور آپ اس وقت بھی سچ بولتی تھی، آپ کے کردار میں اس وقت بھی نفاست تھی جب عورتوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ اس وقت بھی عبادت کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے عبادات کا کچھ خاص پتہ تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں ٹوٹی پھوٹی جیسے مجھے سمجھ آتی تھی میں ویسے عبادات کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ کی جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنے والد کی تجارت کو سنبھال لیا۔ حضرت خدیجہ نے کیسے تجارت کی؟ حضرت خدیجہ نے ایسے تجارت کی کہ کبھی آپ نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، کبھی کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی، کبھی کسی غیر محرم سے بحث نہیں کی، کبھی کسی غیر محرم کو آپ نے دیکھا نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے بہت اعلیٰ تجارت کی اور بہت نفع کمایا۔ آپ نے اپنی ایک خادمہ جناب سیدہ نفیسہ کو اس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب بھی کسی غیر محرم سے بات کرنی ہوتی تجارت کے معاملے میں تو آپ سیدہ نفیسہ کو بھیجتی اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ سیدہ نفیسہ دیکھا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ نفیسہ کہتی ہیں کہ جس سال عرب کے تمام بڑے تاجروں کو نقصان ہوا، جس سال عرب کے تمام بڑے تاجروں کا مال ڈوب گیا، اس سال بھی جناب سیدہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے 10 گنا زیادہ نفع دیا۔ سیدہ خدیجہ کی شادی 2 بار ہوئی، آپ کے 2 بیٹے تھے اور اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں بار آپ کے خاوند جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد عرب کے بہت بڑے بڑے تاجر، جتنے بھی عرب کے بڑے بڑے تاجر تھے، سب نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا کہ وہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ کسی کو حامی نہیں بھری، حضرت خدیجہ نے کسی کو جواب نہیں دیا، اقرار نہیں حضرت خدیجہ نے کسی کے لیے کیا، اور آپ جو ہے وہ خاموش رہی اس معاملے میں۔ ایسا ہوا کرتا تھا کہ عرب میں کعبہ شریف کے پاس ہر سال ایک محفل ہوتی تھی صرف عورتوں کی، صرف عورتوں کا ایک میلہ لگا کرتا تھا جہاں بس عورتیں جمع ہوتی تھی۔ اس سال بھی کعبہ شریف کے پاس ایک میلہ لگا جس میں تمام عرب کی عورتیں جمع ہوئیں۔ ان عورتوں میں جناب سیدہ خدیجہ بھی موجود تھیں۔ وہاں ایک شخص آتا ہے تورات کا جاننے والا، وہ شخص جو تھا وہ تورات کا جاننے والا تھا۔ وہ شخص عورتوں کے محفل میں آ کے کہتا ہے کہ یہ بات کچھ نامناسب سی ہے کہ میں عورتوں کی آ کے محفل میں گفتگو کر رہا ہوں، میں غیر محرم عورتوں کی محفل میں آ کے گفتگو کر رہا ہوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تم سب کو ایک پتے کی بات یہاں پہ بتانے آیا ہوں۔ وہ
وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے، اور جس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی وہ عورت بڑی قسمت والی ہوگی۔ وہ شخص یہ کہتا ہے تو باقی تمام عورتیں اس کی بات سن کے اس کو ڈانٹتی ہیں، اس کو برا بلا کہتی ہیں اور اس کو وہاں سے جانے کے لیے مجبور کرتی ہیں۔ لیکن جناب سیدہ خدیجہ کیا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ بات سنی کہ اللہ کے آخری نبی کا آنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ عورت بڑی قسمت والی ہوگی جس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، تو آپ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں دن رات یہی دعا کرتی رہتی کہ اے اللہ پاک مجھے ان قسمت والی عورتوں میں سے کر دے جن کو جناب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ کہتی ہے میں دن رات عبادات کرتی، تسبیحیں پڑھتی اور اس کے بعد صرف ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ پاک وہ خوش قسمت عورت صرف میں ہی ہوں جن کو جناب سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے، وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، ہر طرف قحط پڑ گیا، رزق کی تنگی ہونے لگی۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مال لے کے شام کی طرف جاؤ، تم اس سے بڑا نفع کماؤ گے، ہمارے حالات بھی کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ ہمیں اب ضرورت ہے اس چیز کی، اور میں تمہیں یہ نصیحت اگر کرتا چلوں کہ حضرت خدیجہ کا مال لے کے شام کی طرف جانا وہ زیادہ تمہارے لیے نفع بخش رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے کیا کہتے ہیں کہ میں ان کو جا کے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ اپنا مال تجارت کے لیے دیں، میں آپ کا مال لے کے شام کی طرف جاؤں گا۔ ادھر حضرت خدیجہ نے خود ہی حضرت نفیسہ کو ان کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کیا وہ میرا مال لے کے شام کی طرف جائیں گے، میرا مال تجارت لے کے شام کی طرف جائیں گے۔ جب حضرت نفیسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے یہ پوچھا کہ حضرت خدیجہ چاہتی ہیں کہ کیا آپ ان کا مال لے کے شام کی طرف جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھر لی اور یوں سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ جناب سیدہ خدیجہ نے ادھر اپنا ایک خادم تیار کیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مال تجارت لے کے شام کی طرف جاؤ گے۔ اب حضرت خدیجہ نے اس خادم کو 3 نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت یہ کی کہ تم پورے رستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھتے جانا، پورے رستے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھتے جانا اور واپس آ کے مجھے بتانا کہ تم نے اللہ کے حبیب میں کیا پایا ہے۔ دوسری نصیحت وہ یہ کرتی ہیں کہ تمام جو کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کہیں اس میں حامی بھر لینا، ان سے اقرار نہ کرنا، ان سے اختلاف نہ کرنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، چاہے وہ جو مرضی کام تمہیں کہیں۔ تیسری نصیحت وہ کیا کرتی ہیں کہ تم میرے غلام ہو، تم مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، تم میرے غلام ہو، مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، ان سے کسی چیز میں بغاوت نہ کرنا، کسی کام میں ان سے بغاوت نہ کرنا۔ اب خادم کیا فرماتے ہیں؟ خادم کہتے ہیں کہ ہم شام میں پہنچے، منڈی میں جب پہنچے مال تجارت لے کے، لوگ وہاں پہ طرح طرح کی قسمیں کھا رہے تھے، طرح طرح کی قسمیں کھا کے اپنا مال جو ہے وہ بیچ رہے تھے۔ تو وہاں لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہنے لگے کہ آپ بھی قسم کھائیں اور قسم کھا کے یہ بتائیں کہ آپ کا مال کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہم قربان جائیں، آپ تو صادق بھی تھے، آپ تو امین بھی تھے، آپ نے تو کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی، کبھی قسم کھائی ہی نہیں۔ اور آپ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ میں قسم نہیں کھاؤں گا، اگر میرا مال بکنا ہوا تو ایسے ہی فروخت ہو جائے گا، میں قسم لوگوں کی طرح کھا کے اپنا مال نہیں بیچوں گا۔ وہ خادم کیا کہتا ہے؟ جس دکان سے بھی آپ یہ کہہ کے وہاں سے لوٹ آتے، وہ دکاندار خود بخود آپ کے پیچھے آتا اور آ کے کیا کہتا؟ نہیں، آپ اپنا مال مجھے ہی دے کے جائے، میں ہی آپ کا مال لوں گا۔ اس طرح آپ خادم فرماتا ہے کہ تمام مال جو ہے ہم وہ وہاں پہ فروخت کر کے واپسی کے رستے پہ چل پڑے۔ واپسی کے رستے پہ جب ہم آ رہے تھے تو ایک جگہ ایسی، ایک مقام ایسا آیا کہ ہم وہاں پہ ٹھہرے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ وہاں پہ ایک راہب آیا اور اس خادم کو وہ جانتا تھا۔ اس خادم کو کہتا ہے کہ اس بار کس کو ساتھ لے آئے ہو؟ خادم کیا کہتا ہے کہ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کے شام کی طرف گئے تھے اور وہاں سے ہم لوگ واپسی پہ جا رہے ہیں مکہ شریف کی طرف۔ اب وہ راہب کیا کہتا ہے؟ وہ راہب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس درخت کے نیچے صرف اللہ کے سچے نبی لیٹا کرتے تھے اس درخت کے نیچے، اور کبھی کوئی عام شخص نہیں گیا اس درخت کے نیچے، صرف وہی جا کے لیٹا کرتے تھے جن کو نبوت عطا ہونی تھی، جو اللہ کے سچے نبی ہوتے تھے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب ان کو نبوت عطا ہونی تھی، تو میں اس وقت جو ہے ان کا ساتھ دیتا۔ اور میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم اس وقت زندہ ہوئے تو تم ان کا ساتھ دینا، ان کے جو جب یہ اسلام کو پھیلائیں گے تو ان کی اس میں مدد کرنا۔ خادم کہتا ہے کہ یہ ہونے کے بعد ہم جو ہے وہ گھر پہنچے، مکہ شریف پہنچے۔ سیدہ خدیجہ جو ہے وہ خادم سے پوچھتی ہیں کہ ہاں بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ وہ سیدہ خدیجہ کو تمام حقیقت جو ہے وہ بتاتا ہے کہ رستے میں یہ ہوا، ایون کے رستے میں یہاں ایک جگہ پہ ایسا ہوا کہ ہم آ رہے تھے، جب گرمی کی شدت بڑھتی تھی، جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی تھی تو ایک بادل جو ہے آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ جب دھوپ زیادہ ہونے لگتی پھر ایک بادل کا ٹکڑا آتا اور آپ کے اوپر سایہ کرنے لگتا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ مال میں کتنا نفع ہوا ہے۔ وہ خادم کہتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مال میں کتنا نفع ہوا ہے؟ مال میں تو اس قدر نفع ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی مال میں اتنا نفع نہیں ہوا تھا جتنا کہ اس بار ہوا ہے۔ یوں حضرت خدیجہ جو ہے آپ کی ذات سے بہت متاثر ہوتی ہیں اور دل ہی دل میں آپ کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہیں۔ پھر حضرت سیدہ نفیسہ کے ہاتھ جو ہے وہ آپ کو نکاح کا پیغام بھجواتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال، جناب سیدہ خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی۔ نفیسہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں اور آپ کا پیغام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی ہیں، تو ایک دم سے یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں نکاح کے لیے تیار ہوں، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ خود پیغام لے کے آئی ہو کہ جناب سیدہ خدیجہ نے بھیجا ہے؟ حضرت نفیسہ کیا کہتی ہیں کہ نہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے اور وہ چاہتی ہیں، وہ آپ سے خواہش مند ہے نکاح کی۔ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ قربان جائیں، کہتے ہیں کہ ٹھہرو میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا، اگر تو وہی کہتے ہیں کہ میں نکاح کی خواہش جو وہ رکھتی ہیں میں ان سے نکاح کر لوں تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں، لیکن اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ یوں آپ کی عمر اس وقت 25 سال، جناب سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس وقت جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوا۔ خدیجہ شادی سے پہلے تو آپ کے ہزاروں خادم نوکر آپ کے ارد گرد گھومتے تھے، لیکن جب سیدہ خدیجہ کی شادی ہوئی، شادی ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی، تو قربان جائیں ان کی ذات پہ، ان نے جھاڑو بھی لگائے، ان نے چکی بھی پیسی، ان نے اپنے گھر میں وہ تمام کام کیے جو کبھی انہوں نے وہ کام نہیں کیے تھے۔ یہ تھی حضرت خدیجہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں ہماری چھوٹی سی گفتگو۔